أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھا راہ دکھانے والا قرآن ہے. حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے. لہذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی تم میں سے عارضی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتے ہیں، سختی کرنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اعتراف کرو اور شکر گزار بن جاؤ. سبحان اللہ. محترم ساتھیو، یہاں آپ نے سنا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر کہتے ہیں مہینے کو، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا. یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ قاری صاحب آج تک تو ہم سنتے آئے ہیں قرآن نازل ہوتے ہوتے 23 سال کا عرصہ لگا ہے، تو یہاں یہ قرآن کے اندر آیت کا معنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. اب اس بات پہ غور کریں یا اس بات پہ غور کریں؟ پیارے بھائیوں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. وہ کیسے دونوں باتیں ٹھیک ہیں؟ ایک دفعہ قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ ایک ہی بار نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا پر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو نازل ہوا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. جب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو 23 سال کا عرصہ لگ گیا. جب یک بارگی سے نازل ہوا تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرما دیا. آپ کہو گے اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، جب قرآن پاک نازل کرنے کا اللہ نے اظہار فرمایا تو اس کے اندر عربی گرامر کے اصول کے مطابق ایک باب افعال ہوتا ہے اور ایک باب تفعیل ہوتا ہے. باب افعال کا مطلب ہے کہ ایک ہی بار نازل ہونا، باب تفعیل کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. اب دیکھو، جب اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہاں فرمایا نزل ینزل تنزیلا، یہ باب تفعیل ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. اور اسی طرح آپ نے سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر پڑھا تو وہاں فرمایا انا انزلنا، ادھر ہے نزلہ، ادھر ہے انزلنا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
تو کیا فرمایا کہ یہاں انزلنا آتا ہے، اس کا معنی ہے اکٹھا نازل کرنا۔ جہاں نزلنا آتا ہے وہاں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف قرآن کی نسبت لگائی ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا آپ کے قلب اطہر پر، تو وہاں باب تفعیل کا ذکر کیا ہے۔ حافظ مزمل صاحب کو خوب سمجھ آ رہی ہے۔ باب تفعیل کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لیکن جب یہ رمضان کا نام آیا، یعنی کہ یک بارگی کا ذکر آیا، تو وہاں رمضان کے مہینے کا ذکر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو وہ سوال ہے اس کا بھی جواب قرآن کے اندر ہے، جو یہ سوال ہے اس کا جواب بھی قرآن پاک کے اندر ہے۔ مختصر بات سمجھاتا ہوں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی، علماء سے ہم سنتے ہیں کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اترا ہے، لیکن یہاں ہم کیا سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات ہے، اس رات کو اکٹھا قرآن نازل ہوا۔ یہ اشکال ہو گیا نا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن 2 دفعہ اترا ہے۔ ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اللہ پاک خود فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، فرمایا وہ جو قرآن مجید ہے یہ کہاں پر تھا؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ پر تھا۔ پھر اللہ پاک نے یک بارگی سے اس قرآن کو آسمان دنیا پہ نازل فرمایا۔ اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا بے شک انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلہ کہتے ہیں رات کو، ہم نے قدر والی رات کو نازل کیا۔ آپ کیا جانے قدر والی رات کیا ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا وہ قدر والی رات 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ اور اس قدر والی رات میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر کہتے ہیں مہینے کو، فرمایا رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر دن تو بہت ہے، راتیں بھی بہت ہیں، فرمایا رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، ہم نے اس رات قرآن پاک نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی 2-4 باتیں گوش گزار کرتا ہوں مختصر وقت کے اندر۔ پھر سوال آتا ہے قاری صاحب، یہ قرآن تو کہتا ہے ہدی للناس، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے، لیکن ہدایت ابو جہل کو تو نہیں ملی، ابی لہب کو تو نہیں ملی، حالانکہ ابی لہب ابو جہل نے قرآن غور سے سنا ہے کہ کوئی نہیں سنا؟ میں دلیل دیتا ہوں۔ ابو جہل ابی لہب نے اپنے کافروں ساتھیوں سے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہیں سنیں گے۔ جب فیصلہ کیا، اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قرآن بیان کیا کرتے تھے، تو یہ اپنے گھروں میں سوئے پڑے تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، سکون نہیں آ رہا تھا، تو ادھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد ہم نہیں سنیں گے۔ تو ایک دوسرے کو دیکھ کر چھپ کر کے وہاں ابو جہل بھی ساری رات سنتا رہا، ابی لہب بھی سنتا رہا،
اور یہ غور کرتے رہے کہ شکر ہے میں اکیلا ہوں، کسی اور کو میرا پتہ نہیں۔ یہ بھی یہی سوچتا رہا، وہ بھی وہی سوچتا رہا، ساری رات چھپ کر کے قرآن سنتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو جانے لگے تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سب نے ایک دوسرے سے یہی سوال کیا، کل تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد ہم قرآن نہیں سنیں گے، تو پھر تو کیوں آیا ہے؟ اس نے دوسرے سے پوچھا پھر تو کیوں آیا ہے؟ اس نے چوتھے تیسرے سے پوچھا تو کیوں آیا ہے؟ سب نے یک بارگی سے کہا صحیح بتائیں، جب تک ہم قرآن نہ سنیں ہمیں سکون نہیں ملتا، جب تک ہم قرآن نہ سنیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اب بات یہ ہے قرآن تو کافروں نے بھی سنا کہ نہ سنا، تو سوال ہوتا ہے پھر ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، تو ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ اس کا جواب بھی بڑا پیارا ہے۔ قرآن پاک بارش کی طرح ہے، بارش بھی آسمانوں سے آتی ہے، اللہ کا قرآن بھی آسمانوں سے آیا۔ بارش جب نیچے اترتی ہے 3 طرح کی جگہیں ہوتی ہیں، ایک جگہ چٹیل میدان، ایک جگہ کھیت وغیرہ یا تالاب وغیرہ، اور ایک جگہ خراب جگہ، گندگی کا ڈھیر۔ بارش وہاں بھی آتی ہے نا، اروڑیوں کے اوپر آتی ہے نا بارش۔ تو بارش 3 طریقوں پر آتی ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ کھیتوں پہ اترتی ہے، وہ کھیتوں والی زمین اپنے وجود میں بارش کو سما لیتی ہے، پھر چند دنوں کے بعد اندر سے کونپلیں نکلتی ہیں، باغات بن جاتے ہیں۔ تو بارش تالابوں پہ اترتی ہے، وہ اپنے اندر سماتے تو نہیں لیکن محفوظ کر لیتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح بارش گندگی کے ڈھیر پر بھی آتی ہے، وہ خود تو فائدہ نہیں اٹھا سکتی، لوگوں کو بھی فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ اس کے اترنے سے وہاں گندگی کے ڈھیر پر آنے سے اور بدبو پھیلتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، تعفن پھیلتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کا قرآن جب اترا تو صحابہ کی زمین پہ اترا، سبحان اللہ، صحابہ کی زمین پہ اترا، تو صحابہ نے قرآن پاک کو زمین کی طرح اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ اندر سے کونپلیں کیا نکلی؟ ایمان و یقین کی کونپلیں نکل آئیں، اور صحابہ نے اپنے برتنوں کو تالاب کی شکل میں محفوظ کیا، آگے امت کو سیراب کیا۔ اور یہی قرآن کافروں نے سنا، اس کی مثال گندگی اور ڈھیر کی طرح ہے، انہوں نے خود بھی اپنے اوپر اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل کرنے نہیں دیا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے لیے اللہ پاک خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بس 2 باتیں آج کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ توجہ کیجئے، اللہ نے آسمانی 4 کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لیکن دوسرے انبیاء کو جب کتب دی یک بارگی سے دی، اکٹھی دی، حضور کو دی تو تھوڑی تھوڑی کر، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی ایک رکوع، اور دیتے دیتے کتنا عرصہ لگا دیا؟ 23 سال کا عرصہ لگا دیا۔ اور پھر دوسرے انبیاء کو جو کتابیں دی ہیں حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن دیا تو خود فرما رہے ہیں یہ میں نازل کر رہا ہوں، اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔
پیارے بھائیوں، خود اندازہ لگاؤ، آج کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں قرآن پاک نازل تو ہوا تھا لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں۔ ارے بھائی، کوئی پہلوان کہے اس کی بات پہ تو شک ہو سکتا ہے، کوئی چودھری کہے شک ہو سکتا ہے، یہ تو خلاق عالم خود فرما رہے ہیں میں نے اس کو اتارا اور میں اس کی، جب اللہ خود وعدہ فرما رہے ہیں پھر کیسے اس کے اندر چینجنگ آ سکتی ہے؟ اللہ خود حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے جو کہتے ہیں ان کی زبانوں پہ، ان کے دل و دماغ پہ شک ہو سکتا ہے، اللہ کی بات پہ شک نہیں ہو سکتا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن وہ کتاب ہے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے، اگر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت 3 دفعہ پڑھ لی جائے مکمل قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اگر کوئی آدمی روزانہ رات کو سوتے وقت سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ ساری سورت پڑھ کر سوئے، فرمایا جب فوت ہو جائے گا، قبر میں جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا ان فرشتوں اور بندے کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا، منکر نکیر دائیں طرف سے آئیں گے، یہ دائیں طرف سے آ جائے گا، بائیں طرف سے آئیں گے، بائیں طرف سے آ جائے گا، یہ پردہ، اس پردے کو منکر نکیر کہیں گے ہٹ جا، ہم نے اس سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ یہ پردہ کہے گا تھکا ہوا آیا ہے، اس کو سونے دو۔ یہ منکر نکیر اللہ کے پاس جائیں گے، یا اللہ آپ کے حکم اور ارادے سے ہم گئے ہیں لیکن یہ پردہ حائل ہوا ہے۔ پردے کو اللہ پاک فرمائیں گے تو کیوں حائل ہوا ہے؟ پردہ کہے گا یا اللہ آپ تو جانتے ہو میں پردہ نہیں ہوں، میں سورۃ الملک ہوں، میں پردہ نہیں ہوں، میں سورۃ الملک ہوں، یا اللہ یا مجھے قرآن سے نکال دو یا اس کی بخشش کا اعلان فرما دو۔ اللہ پاک فرمائیں گے چلو میں نے تیری سفارش قبول کر لی ہے، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ یہ قرآن کتنی برکت والا ہے۔ اور کسی نے پوچھا تھا، یا غالباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبانی سننے سے قرآن کا زیادہ ثواب ہے یا دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے؟ یعنی زبانی پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے یا دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے؟ فرمایا دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو تیری زبان چل رہی ہے، اس کا الگ ثواب ہے، دوسرا تیری آنکھیں اس کا دیدار کر رہی ہیں، اس کا الگ ثواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ